کہ انسان جلد باز ہے، جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبری کرنے لگتا ہے، اور جب اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے، دوسرے مقام پر ہے، یہ اس آیت میں نہیں ہے، تو اترانے لگتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا۔ اچھا، چونکہ میرے پاس واقعات بہت آتے رہتے ہیں نا، لوگ ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں، اپنے واقعات سناتے رہتے ہیں، تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ صبر کا بھی مفہوم کلیئر نہیں ہے لوگوں کی نظروں میں۔ یعنی میجورٹی تو ہماری بے صبری ہے، یعنی صبر ہوتا ہی نہیں ہے ان سے، لیکن بہت سے لوگ صبر کا غلط مفہوم لے لیتے ہیں۔ وہ صبر کرتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیسے بہت سے لوگ توکل کو غلط مفہوم لیتے ہیں نا، اللہ پہ اعتماد کرنا ہے ان کو، لیکن اعتماد کا مطلب کیا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا۔ تو ایسے ہی بہت سے لوگ اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں لیکن صبر کا مطلب کیا ہے یہ ان کو نہیں پتا ہوتا۔ وہ صبر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت کو دور کرنے کے اسباب بھی اختیار مت کرو، بس صبر کرو۔ میں کئی بار واقعہ بیان کر چکا ہوں نا اپنے بیانات میں کہ ایک صاحب آئے، پرانا قصہ ہو گیا، نہیں پتہ چلے گا ان کو کہ میری بات ہو رہی ہے، کہ جی میرا داماد میں یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی، وہ خرابی۔ میں نے کہا اتنی خرابی ہے ایک بندے میں تو آپ نے اس سے علیحدگی کیوں نہیں لی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ منہ سے بول لو نا، اللہ کی، اللہ جب چاہے گا دل تبدیل کر لے گا، تو اس لیے میں نے اس سے علیحدگی نہیں لی۔ ظلم ہوتے 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 ان کی بیٹی کیا ہو گئی؟ پاگل، بیچاری دماغی توازن ہی خراب ہو گیا اس کا، لیکن ان کا اللہ پہ توکل، صبر کر رہے ہیں کہ بھئی صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ مطلب صبر کا نہیں ہے میرے بھائی۔ لوگ اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں کہ ہم صبر کریں گے، صبر کریں گے، صبر کریں گے۔ صبر وہاں کیا جاتا ہے جہاں اللہ کی رضا ہو، کوئی شریعت کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ تبھی علماء نے بیان کیا ہے صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک صبر علی الطاعہ اور ایک صبر عن المعاصی۔ صبر عربی میں کہتے ہیں باندھنے کو، دجاجہ مسبورہ صبر سے نکلا ہے نا، دجاجہ وہ مرغی جس کو باندھا جاتا تھا نشانے بازی کے لیے۔ عربوں میں عادت تھی مرغی باندھ کے تیر اندازی سے اس کو بیچاری کو نشانے مارتے تھے، نشانہ ٹھیک کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا کہ نشانے بازی کے لیے جانور کو نہ ہدف بنایا جائے۔ کوئی تختی رکھ لو بھائی، کوئی پتھر رکھ لو، اس پہ نشانے بازی سیکھو، مرغیوں پہ کیوں نشانے بازی سیکھ رہے ہو؟ مرغی ویسے کھانی ہے تو ذبح کر کے کھا لو۔ تو اس کو مسبورہ کہا جاتا تھا، بندھی ہوئی مرغی، بیچاری کہیں دائیں بائیں جا نہیں سکتی۔ تو صبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا، دل تو چاہ رہا ہے لیکن بریک لگا دینا، باندھ دینا اپنے آپ کو۔ جزاک اللہ، یہ میں 2 گھونٹ پی لوں تاکہ میری کھوپڑی سیٹ ہو جائے، صبح سے جاگا ہوا ہوں میں بہت، نہیں رہنے دو۔ تو 3-4 گھنٹے سے زیادہ میری نیند ہو نہیں رہی ہے۔ جیٹ لیگ سمجھتے ہو؟ جیٹ لیگ، امریکہ سے آیا ہوں نا تو کھوپڑی آؤٹ، یعنی جب وہاں جاتا ہے آدمی تو 4-5 دن لگتے ہیں وہاں کے حساب سے کھوپڑی سیٹ ہونے میں، اتنے میں واپسی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر یہاں پہ کھوپڑی سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، تو ابھی تک ہوئی نہیں ہے سیٹ۔ تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو دے دینا، بہت تیز گرم ہے، میں پیتا گرم ہی ہوں، لیکن کیونکہ میں ہر بات نا بیان میں ریکارڈ ہو کے جاتی ہے، پھر لوگ اس حساب سے چائے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی میں نے کہہ دیا بہت گرم ہے، تو پتہ ہے کیا ہوگا، کہیں بیان میں جاؤں گا برف ڈال کے چائے میں لائے ہوئے ہوں گے، تو کہہ رہے ہیں آپ نے بیان میں بولا تھا۔ میں گرم ہی پیتا ہوں، لیکن ابھی چونکہ بیان کنٹینیو چل رہا ہے نا تو ٹائم بہت لگے گا، اس لیے تھوڑی سی ہلکی سی، کیونکہ چائے ٹھنڈی پینا یہ اچھا خیر۔ اچھا بعض لوگ کیا کہتے ہیں چائے میں ملائی ڈال کے لاتے ہیں، بھائی چائے بھائی تو وہ ملائی ڈال دی، وہ چائے تھوڑی بن گئی، وہ تو لسی بنا دی آپ نے اس کو۔ چائے کا تو مطلب ہلکا، باڈی کو ہلکا کر دے، وہ آپ اس کو اتنا گاڑھا بنا دیا اس میں بھینس کے دودھ میں گھی ڈال کے، اور وہ تو چائے تھوڑی رہی ہے۔ اچھا خیر، تو صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روک لینا، بریک، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ انسان اپنے کنٹرول میں ہے نہیں۔ امریکہ کے آپ نے قصے تو سنے ہوں گے نا، ابھی بلاگ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، بہت سارے قصے ہم وہاں بھی نہیں بتاتے، ادھر آ کے پھر بتاتے ہیں۔ وہاں ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ گورے ٹینشن فری زندگی گزارتے ہیں نا، تو وہ ٹینشن فری، اتنے ٹینشن فری ہو گئے ہیں کہ ان کو پین کلر بہت ہائی ڈوز دینا پڑتی ہے، تھوڑا سا بھی درد ان سے برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ ان ملکوں میں درد ختم ہو گیا ہے۔ یعنی محلے پڑوس میں بھی آپ جاؤ گے نا، یہ امریکن بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے، ان سے پوچھ لینا، تو پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے نا، یعنی سوئی بھی گرے تو اس کی آواز آتی ہے، ایسا محلے میں خاموشی ہے۔ جیسے ہمارے قبرستان ہوتے ہیں نا، ایسے ان لوگوں کے ریزیڈینشل ایریا ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ ہمارے قبرستان میں کبھی آپ گئے، کوئی آواز آئی کسی قبر سے، اور بھائی کیا حال ہے مفتی صاحب، خیریت سے؟ کبھی سنا آپ نے؟ آئے گی تو مفتی صاحب لیٹے ہوئے ہوں گے وہاں پہ ایسا ہی ہوگا نا۔
تو جیسے قبرستانوں میں خاموشی ہوتی ہے نا، ایسے ان ملکوں کے جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں، رہائشی علاقے ہیں، وہاں کیا ہوتی ہے؟ خاموشی. کوئی بچے کی آواز نہیں آئے گی، کسی کی گالی کی آواز نہیں آئے گی، کوئی یہ نہیں کہ وہاں سے وسیم سے جھگڑا ہو رہا ہے، غفار بھائی آج فارم میں آئے ہوئے ہیں، مسجد کمیٹی کے صدر کا آج میٹر کیا ہو گیا ہے، گھوم گیا ہے، امام صاحب کو کوئی بات بری لگ گئی ہے. نہ، ان سب چیزوں پہ امریکہ میں بولو پابندی. تمیز سے زندگی گزارو اچھے بچوں کی طرح، کوئی چیخنا چلانا نہیں، کوئی کسی کو دیکھے گا بھی نہیں. اب ہماری ڈریسنگ تو بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے نا بھائی. جب امیگریشن کے لیے جب ہم جاتے ہیں نا، انٹری مارتے ہیں ایئرپورٹ سے، تو سب پینٹ شرٹ میں ہوتے ہیں، ہم کیا ہوتے ہیں؟ پگڑی میں، ٹوپی میں، بالکل ڈیفرنٹ ڈریس ہوتا ہے. کوئی دیکھتا بھی نہیں، کوئی نہیں دلچسپی لے بھائی یہ کیا پہن کے آ رہا ہے. اچھا ہمارے جو دیسی لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابے یہ کپڑے کہاں ہیں اس کے ہوئے، یعنی اس طرح کی چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. بھائی تو چھوڑ اس کے کپڑے کا، تیرا کیا لینا دینا، چھوڑ یار. تو ایسی خاموشی جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں، اتنی خاموشی کہ خاموش کونسلر صاحب سو رہے ہیں. یہ قصہ پھر نہیں زیادہ سناؤں گا میں، پھر وہ سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے. خیر کچھ قصے اتنے دلچسپ ہیں نا، سنا نہیں سکتا میں، کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہماری بات ہو رہی ہے. تو ریزیڈینشل ایریا میں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں، یہ میں بھی بتاتا ہوں. یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے. اتنی خاموشی، اتنی خاموشی، اتنی خاموشی، جب آپ جاؤ آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا. آپ بولو گے کیا سکون کی جگہ ہے یار. 4-5 دن کے بعد آپ کی کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع کہ بھائی یہ لوگ ہیں، یہ قبرستان ہے، یہ پبلک ہے، یہ اتنا بھی نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے نا. بہت زیادہ نیک بھی انسان ٹھیک نہیں ہوتا، تھوڑا تھوڑا آڑا ترشا ہونا چاہیے. یہ حقیقت ہے. دیکھو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. اب آپ بولو گے یار بیان میں ہمیں مفتی صاحب الٹی الٹی باتیں بتا رہے ہیں. میں نارمل بنانا چاہ رہا ہوں آپ کو. نارمل آدمی ٹھیک ہوتا ہے. جو لوگ بہت زیادہ جراثیم سے بچتے ہیں، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ بیکٹیریا پھر ان پہ حملہ کرتے ہیں، ان کا امیون سسٹم خراب ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا، ان کی باڈی میں بیکٹیریا سے لڑنے کی طاقت اور صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح جو لوگ بہت زیادہ لگژری لائف، کوئی کسی کو ڈانٹے گا نہیں، شور نہیں، بالکل تھینک یو، ہاؤ آر یو، نائس ٹو میٹ یو، ایسے جملے ہر وقت، تو ان کے اندر تکلیفیں برداشت کرنے کا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے؟ بولو ختم. اس لیے بچوں کے بارے میں بار بار کہتا ہوں، لڑکے جو ہے نا تھوڑے سے لڑتے بھڑتے، چماٹ وماٹ، یہ بچوں کو کرنے دیا کرو، لڑکوں کو. اس سے ان کے اندر بڑی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. اتنا زیادہ چھوئی موئی نہیں بناؤ. تھوڑا سا بھائی نے بھائی کے چپیڑ لگا دی، ادھر اس نے لگا دی، ابا سے پٹ گیا، یہ تھوڑا زیادہ نہیں کہ جنگلیوں کی طرح کوٹنا شروع کر دو. یہ تھوڑا تھوڑا بہت ضروری ہے. تو اب جب بہت زیادہ ہر جگہ خاموشی خاموشی، چیخ و پکار بالکل نہیں ہے، تو خود سوچو تھوڑے دنوں میں ایسی قوم کا حال کیا ہوگا. وہ تو ذرا سی بھی کوئی چیخ و پکار ہو تو پاگل ہو جائیں گے نا. کوئی بیماری نہیں، تو وہاں ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ تھوڑا سا کسی کو پین ہو جائے نا تو بہت ہائی ڈوز دینی پڑتی ہے پین کلر کی، جس سے گردے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ ان سے درد برداشت نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ہم جب پاکستان آتے ہیں نا 2-3 دن تک تو ویسی تڑپنے دیتے ہیں اس کو. آپریشن کیا، درد ہو رہا ہے. مجھے اپنا ناک کی ہڈی کا آپریشن یاد آ گیا. تو میری ناک کی ہڈی کا آپریشن ہوا تھا، تو 6 گھنٹے تک میں درد سے تڑپتا رہا تھا. اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا یار پین کلر کھلاؤ، اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کی. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ میں درد برداشت کرنے کی طاقت اور صلاحیت بالکل ختم. تو یہ بھی بے صبری ہے. تو یہ کیا ہے؟ بے صبری. تو آپ نے صبر کیسے موقع پہ کرنا ہے؟ میں 2 قسمیں بتا رہا تھا صبر کی، صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعصیہ. جو لوگ اپنی خواہشات پوری کرتے رہتے ہیں نا، خواہشات کے پیچھے، جیسے کافروں کے ساتھ یہی تو مسئلہ ہے. ہم جب جاتے ہیں ان ملکوں میں، ہم دیکھتے ہیں یار اتنی لگژری لائف، یہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. تو ایک لحاظ سے تو یہ بہت پازیٹیو ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جب آپ اس کی ڈیپ میں جاؤ گے نا تو یہ بہت ڈینجرس ہے. اس سے انسان میں غموں کو برداشت کرنے کی عادت ختم. وہ چاہتا ہے بالکل ٹینشن فری زندگی گزاروں میں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جس دن زندگی میں تھوڑی سی ٹینشن آئی نا، وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. جتنے یہ مغربی کنٹریز ہیں، مغربی ممالک ہیں، ان میں کوئی بھی ایسی جگہ، ایسی پلیس جہاں پر خطرہ ہو کہ کوئی گر کے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو مار سکتا ہے، گورنمنٹ وہاں احتیاط کرتی ہے کہ کوئی قتل نہ کر دے اپنے آپ کو. ہمارے ملکوں میں ہے ایسی احتیاط؟ ہے بھائی کتنی جگہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اگر کوئی مرنا چاہے تو وہاں سے. تو ہمارے یہاں کتنی پلیسز ایسی ہیں، کتنی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں بہت آسانی کے ساتھ لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ اتنی ٹینشنوں کے باوجود بھی ہلاک ہوتے نہیں ہیں. بہت کم کیسز ہوتے ہیں خودکشی کے، وہ بھی انہی لوگوں میں جو زیادہ مذہب کے قریب نہیں ہیں.
تو کیوں ان لوگوں نے ایسی پلیسز پہ جگہ جگہ باؤنڈریاں لگائی ہوئی ہیں؟ بھائی یہاں سے خودکشی نہ کر لے، یہاں سے نہ کر لے. بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے خودکشی کرنے کی؟ اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ وجہ اس کی یہی ہے بھائی، ٹینشن فری زندگی اتنی زیادہ بنا لی، اتنی ٹینشن فری زندگی بنا لی کہ اب ذرا سا بھی غم برداشت نہیں ہوتا. تو اب اس کے دو حل ہیں، یا تو بلا وجہ کی ٹینشن اپنے اوپر ڈالنا شروع کر دو. بعض لوگ اس کا یہ حل کرتے ہیں نا، اپنے بچوں کو مضبوط بنانے کے لیے جا رہے ہیں، ایک چپیٹ ادھر سے لگا دیا، ایک ادھر سے لگا دیا، تاکہ بچہ ذرا اسٹرانگ ہو جائے. وہ اسٹرانگ ہونے کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ وہ باغی ہو جاتا ہے، بد اخلاق بن جاتا ہے. ہماری حکومت نے ہمیں ہمارا امیون سسٹم بوسٹ کرنے کے لیے ہمیں غربت اور مہنگائی ہم پہ مسلط کر دی. کیا خیال ہے؟ چوریاں چکاریاں اور سڑکوں کے کھڈے وڈے، یہ سارے. کل کسی نے شارٹ کلپ بھیجا، اولمپک کی تیاری ہو رہی ہے نا، ایک بندہ تو چھلانگے مار مار کے نا اولمپک کی تیاری کر رہا ہے. اس کے ماں نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ اولمپک میں تیاری ہو رہی ہے. پھر بتایا کہ نہیں ابھی بارش ہوئی نا کراچی میں، تو کھڈے پار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ اتنے کھڈے میں پانی بھر گیا ہے کہ یہ جب تک آپ کو لمبی چھلانگ لگانا نہ آئے اس وقت تک کراچی میں ٹریولنگ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. تو لوگ اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. آپ حیرانگی کی بات ہے. تو اتنی زیادہ، یعنی اب حل یہ ہے کہ انسان میں برداشت پیدا کرنے کے لیے یا تو بلا وجہ کی ٹینشنوں میں ڈال دیا جائے اس کو، خام خواہ کی ٹینشن، جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں. گھر میں ایک بیگم کو ٹینشن دے کے رکھی ہوئی، اولاد کو بلا وجہ ڈانٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. اس ٹینشن سے، یہ مصنوعی ٹینشن ہے جو آپ خود بناتے ہو نا، اس سے آپ کا امیون سسٹم بوسٹ نہیں کرتا، اس سے آپ کے اخلاق کیا ہو جاتے ہیں؟ بولو، خراب ہو جاتے. اور ایک طریقہ وہ ہے جو انگریزوں نے اختیار کیا کہ سرے سے کوئی ٹینشن ہو ہی نہیں، کوئی ٹینشن ہی ہو. جیسے امریکہ میں، جاپان میں تو یار تلاش کرتا ہے کہیں سے تھوڑی سی کوئی بدتمیزی کرے یار. یعنی جاپان میں حالت یہ ہو گئی تھی میری کہ دل کر رہا تھا کوئی بدتمیزی کرے ہمارے ساتھ. اتنا زیادہ وہ گورے دیکھو، نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو، بس اس سے آگے نہیں بڑھتے. وہ جاپانی تو آئے گا 3 دفعہ یوں کر کے جھکے گا. ایک جاپانی آیا ہمارے جہاں میں رہ رہا تھا نا، آیا آ کے یوں میں نے کہا پتہ نہیں کوئی کیا کر رہی ہے. 3 دفعہ جھکا. پھر اس نے ایک پوسٹ تھی، ڈاک تھی وہ حوالے کی. میں نے کہا یہ کیا، یہ ڈاک حوالے تمیز سے بھی کر سکتا تھا، اتنی عزت تو. کہہ رہے نہیں، ان کا طریقہ، ان کو اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے اگلے کو رسپیکٹ دو. تو وہ تو بہت ہی زیادہ نا، وہ میں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ایک طریقہ یہ کہ بھائی نہ بچے پہ کوئی ڈانٹا جائے، نہ ہاتھ اٹھایا جائے. وہاں بہت سخت پابندی ہے، اتنی پابندیاں ہیں کہ چوروں کے بھی حقوق ہیں. آپ مذاق مت سمجھو. آسٹریلیا میں چور آپ کے گھر میں آ گیا نا، آپ فکر کرتے ہو کہ یہ اس کو کچھ ہو نہ جائے، میرے گلے پڑ جائے گا، ورنہ یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ تو میں دیکھ کر آیا ہوں یہ سب چیز. چور آیا، واپس جاتے ہوئے شیشہ چپ گیا اس کی کھڑکی کا. وہ کورٹ میں جا کے کیس کرے گا، اس کمبخت نے کھڑکی صحیح نہیں بنائی، میرے کو بھاگنے کا راستہ چپ گیا ہے میرے. چور بھی تو انسان ہے نا بھائی. گورنمنٹ عقل استعمال کرتی ہے، گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہے اس نے چوری کی، غلط کام کیا، لیکن اس کی سزا یہ تھوڑی ہے کہ شیشے چبو اس کے جا کے تم. تو تم نے ایسی کھڑکی بنائی ہے جس میں شیشے جو کانچ ٹوٹے ہوئے ہیں، جو کسی بھی انسان کے چبھ سکتے ہیں. تو چور بھی ایک انسان ہے. اگر تو تم نے چبوئے نہیں ہیں، لیکن جب چور آئے گا تو بھاگے گا کہ نہیں بھاگے گا؟ تو تمہیں پہلے سے سوچنا چاہیے تھا بھاگنے کا سیف راستہ اس کے پاس ہے یا نہیں ہے. یہ کس کے حقوق ہیں میرے بھائی؟ یہ چوروں کے حقوق ہیں. اصل میں چوروں کے نہیں، یہ انسان کے حقوق ہیں. یہ کس کے؟ یہ ہیومن رائٹس. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ انسانوں کے حقوق ہے. یار جلدی اس کو بہت زیادہ ہو گیا. تو یہ انسانوں کے حقوق ہیں. شوہر کے حقوق اتنے زیادہ ہیں وہاں پہ کہ بیگم شوہر کو ڈانٹ نہیں سکتی، اور بیوی کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس کو آنکھیں بھی نہیں دکھا سکتا. تو ایک طریقہ یہ ہے، شور شرابے کی اجازت نہیں. آپ گھر میں مرغی پال سکتے ہو، مرغا نہیں پال سکتے، کیونکہ مرغی شور نہیں مچاتی. مرغا کیا مچاتا ہے؟ گورے کو غصہ آتا ہے، یار تیرا مرغا کہاں صبح لگا کے رکھی ہوئی ہے، ہم ترقی یافتہ قوم ہے، یہ کیا بکری کی آواز نہیں آئے گی؟ یعنی اگر میں حلفیہ بولوں نا، قبرستان میں اور رہائشی علاقوں میں کوئی فرق نہیں. ہمارے یہاں قبرستان میں بھی تھوڑا سا شور نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ جو گورکن ہے وہ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. وہاں یہ بھی نہیں ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ کیپ سائلنٹ. گھر کے اندر جاؤ گے تو بھی شور نظر نہیں آئے گا. یار چلو گھر کے باہر شور نہ ہو، اندر تو ہو نا. مسلمانوں کے گھروں کی بات نہیں کر رہا، ہم تو پینڈو لوگ ہیں نا، میں پڑھے لکھے انگریزوں کی بات کر رہا ہوں. جب آپ گھر کے اندر جاؤ گے تو صرف کتے کی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی آواز آپ کو سنائی دے گی، وہ بھی آپ کو دیکھ کے بھونکا ہوگا کہ آپ کیوں آئے ہو، یعنی آپ کا کیا کام ہے یہاں پہ. گھر کے اندر بھی کیا ہے؟ خاموش. تو ایک طریقہ یہ ہے. دونوں کے سائیڈ افیکٹ ہیں، سمجھ رہے ہو؟ دونوں کے کیا ہیں؟ رکھ دو نا اس کو میرے بھائی. دونوں کے سائیڈ افیکٹ ہیں کہ آپ بلا وجہ کی سختیاں شروع کر دو، بلا وجہ نفس کے خلاف مجاہدے شروع کر دو. جیسے بہت سے لوگ بلا وجہ کے اپنے آپ کو انہوں نے بے آرامی کا عادی بنایا ہوا ہے. اچھی بھلی گاڑی لے سکتے ہیں، رکشوں میں لٹک کے جا رہے ہیں،
اور ایک طریقہ یہ کہ ٹینشن فری زندگی کر دو لوگوں کی، کوئی یعنی اتنے حقوق کہ بالکل خاموشی، کوئی شور ہی نہیں ہے. یہ دونوں بے اعتدالیاں ہیں. دیکھو قرآن کی جو یہ آیت ہے نا سیقول السفہاء، دوسرے پارے کی پہلی آیت، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ کہتے ہیں میں نے تم کو بیلنس امت بنایا ہے. خدا کی قسم اسلام کی حقانیت کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی ہے. ہر چیز میں اسلام نے کیا بتایا ہے؟ بولو، اعتدال. یہ اعتدال دنیا میں کسی کے پاس ہے نہیں. یا تو ایسے نکل گئے ایک طرف آسائشیں حقوق کہ اب اتنے چھوئی موئی بن چکے ہیں کہ ذرا سی ٹینشن زندگی میں آتی ہے نا تو فوراً کہاں جاتے ہیں؟ خودکشی کی طرف. صحیح بھی یقینی ہے، اتنی یقینی نہیں ہے جتنی حدیث متواتر ہے. تو جب زیادہ طاقتور آئے گی تو کمزور، اس کے مقابلے میں کمزور کو بہرحال چھوڑ دیا جائے. تو بہت سے اہل حدیث بلا وجہ امام حنیفہ پہ طنز کرتے رہتے ہیں اور یہ حنفی یوں کر رہے ہیں. بھائی وہ اس کے مقابلے میں قرآن ہوتا ہے، یا اس کے جیسے یہ مشہور ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کی تلاوت ہو خاموشی سے سنو. یہ تو قرآن اور یہ آیت نازل ہی خطبے اور نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اس لیے امام صاحب نے کہا جب امام تلاوت کر رہا ہوگا تو پھر تو کوئی صورت ہی نہیں بنتی سورہ فاتحہ پڑھنے کی. امام خاموش ہو تو پھر اس میں حنفیہ کے دونوں قول ہیں کہ مقتدی پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، دونوں قول ملتے ہیں. راجح یہی ہے کہ اس میں بھی نہ پڑھے، کیونکہ دوسری حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، اس حدیث کو فوکس کیا. بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن بہت ساری حدیثوں کو اس لیے چھوڑا کہ وہ قرآن کے مخالف جا رہی تھی اور یہ حدیث مشہور یا متواتر کے. تو امام ابو حنیفہ نے سپیریئر رکھا ہے قرآن اور حدیث متواتر کو. اچھا، غامدی صاحب اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھو فقہا لکھتے ہیں خبر واحد ظنی ہے، یقینی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ غامدی صاحب نے تو خبر واحد ہی کو چھوڑ دیا نا، امام صاحب نے صحیح حدیث کو چھوڑا نہیں ہے. انہوں نے کہا جب قرآن کے مقابلے میں ہوگی تو چھوڑیں گے، ہم مقابلے میں نہیں ہے تو وہ حجت ہے ہمارے لیے صحیح حدیث. یا قرآن کے مقابلے قرآن میں کوئی لفظ مبہم ہے تو خبر واحد میں اس کی تفسیر ہو رہی ہے تو پھر بھی اس خبر واحد کو لیا جائے گا. اس کی بہت ساری مثالیں بیان کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی. اچھا بھائی، حنفی کیا لکھا ہے؟ باقیوں 4 کیوں ہیں؟ فقہ صرف 4 کیوں ہیں؟ اور حضرات صاحبین بھی تو مجتہد تھے، ان کا اپنا فقہ کیوں نہیں؟ فقہ صرف 4 اس لیے ہیں، یہ ایسا ہی ہے کہ حدیث کی مشہور صرف 6 کتابیں کیوں ہیں؟ بھائی یہ تکوینی کام ہے، ہوا ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. 5واں کوئی ایسا مجتہد آیا ہی نہیں ہے جس نے باقاعدہ فقہ کو مرتب کیا ہو، کیونکہ جب 4 فقہ مرتب ہو گئے تھے تو امت اس پہ جمع ہو گئی، 5ویں کی ضرورت رہی نہیں. داؤد ظاہری کا بھی مذہب چلا کچھ وقت تک، لیکن وہ ختم ہو گیا، اس میں اتنی اٹریکشن نہیں تھی، اتنی جان نہیں تھی. تو اس لیے یہ تکوینی کام ہے، اللہ کی طرف سے ایسا ہو گیا. یعنی یہ کوئی یہ ہے کہ حدیث کی اتنی کتابیں کیوں ہیں؟ بھائی لکھی جتنی ہے اتنی ہوں گی نا، اس سے زیادہ ہے نہیں. اب کوئی مزید کتاب لائے گا وہ نہیں قبول کی جائے گی. تو اسی طرح 4 فقہ امام ائمہ مجتہدین نے مرتب کر لیے، امت نے اسی کو مان لیا. اب اس کی ضرورت نہیں رہی کسی 5ویں، کیونکہ وہ سب کچھ اسی 4 میں آ گیا تھا، اس لیے ضرورت نہیں رہی. اب وہ اہل حدیث حضرات نے میرا وہ کلپ بہت چلایا، میں نے کہا بھائی آپ بھی ایک 5واں فقہ مرتب کر لیں قرآن و سنت سے، تو جہاں 4 ہیں ہم 5واں بھی مان لیں گے، لیکن کوئی مرتب تو کریں نا، کوئی ترتیب تو ہو نا. اہل حدیث میں تو ہر شخص کی ایک الگ رائے ہے، وہ الگ فتویٰ، وہ الگ، اس سے تو امت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس کا وہ حضرات جواب دے رہے ہیں کہ ہمارا فقہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے، ہمیں تو فقہ شقہ کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو قرآن و سنت کو مانتے ہیں. تو ابے بھائی یہ امام حنیفہ کیا تورات انجیل کو مانتے تھے؟ انہوں نے قرآن و سنت ہی سے ریٹن فارم میں ترتیب سے مسائل لکھ لیے، اس کو فقہ کہتے ہیں. تو آپ کی بھی تو فتوے کی کتابیں ہیں نا، اسی کو تو ہم فقہ کہہ رہے ہیں. آپ نہ کہیں تو یہ نام کا اختلاف ہو گیا نا. تو آپ ایسے قرآن و سنت ہی سے مسائل نکال کے آپ بھی کتاب الوضو، کتاب طہارہ سے لے کے اذان اور یہ ساری جیسے فقہ کی تفصیل ہے، ہر چیز ہمیں فقہ کی کتاب میں ملتی ہے. تو آپ کو اگر ان 4 پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ ایک 5ویں چیز مرتب کر کے لکھ لیں. اس میں کوئی ایسا بات، یہ تو فیور دے رہا ہوں میں اہل حدیثوں کو، یہ مرتب تو ہونا تاکہ ہم کہیں اس مسئلے میں اہل حدیث کی یہ رائے ہے. تو رائے نہیں، وہ تو وہ اس کے وہاں کا اہل حدیث کی کچھ ہوتی ہے، وہاں کی کچھ ہوتی ہے، وہاں کی کچھ ہوتی ہے. تو عوام کو ایسے تھوڑی بے لگام چھوڑا جا سکتا ہے کہ اپنی مرضی کے جس مفتی پہ چاہے عمل کر لو. تو اہل حدیث اس کا جواب دیتے ہیں ہم جس کی بات ہمیں قرآن و سنت کے زیادہ قریب لگتی ہے ہم اس کی بات کو لیتے ہیں. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، جس کی بات قرآن و سنت کی زیادہ قریب لے اس کو لے کے اپنی فقہ میں شامل کر لیں. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہی ایک مرتب کریں جو آپ کو زیادہ اچھی لگ رہی ہے. تو ہم کچھ اور نہیں کہہ رہے، وہی کہہ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے نہیں ہماری جو ہے نا وہ مرتب ہوئی ہوئی ہے یا ہے ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. پھر وہ یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ صحابہ کرام سے پہلے کون سا فقہ 4 اماموں سے پہلے کون سا فقہ مرتب تھا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں. صحابہ کے دور میں حدیث کی کتنی کتابیں تھیں؟ اگر آپ کو ایک کتاب تھی تو یہ والی تو نہیں تھی نا، پھر بھی بخاری مسلم تھوڑی تھی. ابو بکر کے دور میں تو قرآن بھی مرتب شکل میں نہیں لکھا گیا تھا،
جب ضرورت ہوئی تو لکھا گیا. تو ایسے ہی جب امت دنیا میں پھیلی ہے تو اسلامی قانون کو بھی A to Z مرتب ہو کے لکھا گیا ہے. امام صاحب کے شاگرد, اچھا یہ بھی کہتے ہیں امام حنیفہ کی تو یہ کتاب ہی نہیں ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر ان کے شاگردوں نے ان کتاب لکھ کے ان کے اقوال کو جمع کر لیا تو اس میں کیا ہے؟ بیکار باتوں میں الجھایا جاتا ہے بلا وجہ کی. امام صاحب کی تو کوئی کتاب ہی نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا کتاب نہ ہو, ان کے شاگرد ان کی تحقیق تو ہے نا. امام محمد نے 6 کتابیں لکھی ہیں جو آج تک چلی آ رہی ہیں, تو وہ اس میں امام حنیفہ کے اقوال بھی ہیں, امام یوسف کے بھی ہیں, امام محمد کے بھی ہیں, اور دلائل سے ان کے تجزیے بھی ہیں. پھر اس پہ بہت کام ہوا ہے, تو پوری خلافتیں چلی ہیں اس پہ. تو میرا یہ مطالبہ جو اہل حدیث حضرات سے ان کے فیور میں ہے کہ بھائی ہم مان لیں گے بہت سے, کیونکہ دیوبندی بڑی شدت برتتے ہیں اہل حدیث کے بارے میں, ان کو اہل سنت سے خارج کر دیتے ہیں. ہم تو خارج نہیں کر رہے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں امت کو بے لگام نہیں ہم ہونے دیں گے کہ وہ وہاں سے فتوا, بہت سے اہل حدیث مجھ سے فتوا لے رہے ہوتے ہیں, مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. میں کہتے ہیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو بھائی؟ کہہ رہے بھائی ہمیں جہاں سے بھی لے لیں. تو یہ تو نہیں بات ہوئی نا کہ جہاں سے بھی مل جائے. کہتے ہیں ہمیں جو قرآن و سنت بیان کرے گا. آپ کو اگر یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس کی دلیل صحیح ہے, اس کی دلیل غلط ہے, تو آپ خود مجتہد ہیں. پھر تو آپ کو کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں. آپ تو پھر خود بخاری سامنے رکھ کے فیصلہ کرو نا. آپ کیوں ایک وراثت کا مسئلہ یہ قرآن دیکھ کے نہیں بتا سکتے, مفتی کی ضرورت پڑتی ہے. آپ سورہ نساء میں یوصیکم اللہ فی اولادکم پورا رکوع ہے وراثت کی, اللہ نے مسائل بیان کیے ہیں. آپ کے ابا جب مرتے ہیں تو کیوں مفتیوں سے رابطہ کرتے ہو؟ قرآن کا ترجمہ پڑھو نا, بولو اللہ نے صاف بالکل واضح بتایا, پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا پبلک کے. اس سے پتہ چلتا ہے قرآن میں جو مسائل کا علم ہے وہ آسان نہیں ہے. یہ جو قرآن نے کہا ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. تو اس میں اللہ نے خود بتا دیا, نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے قرآن کو. نصیحت, بعض و نصیحت کی باتیں آسان ہیں, جنت جہنم اور رشتہ داری جوڑنا, صدقات, یہ آسان ہے. مسائل آسان نہیں ہے قرآن میں. یقین نہ آئے تو طلاق کے مسائل نکال لو, پتہ چل جائے گا, دماغ سیٹ ہو جائے گا آپ کا. وراثت کے نکال لو, نماز پڑھنے کا طریقہ نکال لو قرآن سے آپ. تو اس کے لیے حدیث میں جانا پڑتا ہے, اور پھر حدیث سے آگے اجتہاد بھی ہے. اگر حدیث میں بھی سب کچھ ایکسپلین کر دیا ہوتا تو نبی یہ کیوں فرماتے اذا اجتہد المجتہد, جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اگر درست نتیجے تک پہنچے 2 اجر, غلطی کرے تو بھی 1 اجر. اس کا مطلب اس میں غلطی کا بھی امکان ہے. تو یہ پورا ایک قرآن حدیث اور فقہ مل کے اسلام مکمل ہوتا ہے. تو قرآن حدیث تو ہم سب کے سامنے, آگے اس میں فہم کہ اس سے نکالا کیا جا رہا ہے. تو وہ جو فہم ہے وہ ہم کہتے ہیں مجتہدین کی فہم آج کے مولویوں کی رائے پر مقدم ہو. اور اگر اہل حدیث کا خیال یہ کہ نہیں ہم ان کی فہم, اپنی فہم کو ان کی فہم پہ ترجیح دیں گے, تو ٹھیک ہے آپ دے دیں, لیکن پھر ایک ریٹن فارم میں مرتب اپنا ایک مرتب کریں, اور اپنا ایک سلیبس بنائیں, اور پھر سب اہل حدیث اس کو مانیں. جیسے فقہ حنفی پوری دنیا میں, شام میں جاؤ, ترکی میں جاؤ, سعودی عرب میں جتنے حنفی ہیں, اور افغانستان, ازبکستان, سب کا ایک فقہ ہے, سب کے مدرسوں میں ایک ہی سلیبس ہے. افریقہ میں جاؤ, شافی فقہ پوری دنیا میں ایک ہے, مالکی فقہ پوری دنیا میں, یہاں سے چند مسائل میں اختلاف ہوتا ہے جو جدید ہے, قدیم میں تو نہیں ہے اختلاف. اور اگر اختلاف ہے بھی تو یہ پتا ہوتا ہے اس میں فتوے والا کال کون سا ہے. کتابوں میں تو بہت اختلاف ہے لیکن فتویٰ ایک پر ہی ہوگا. لیکن اہل حدیث حضرات میں ہر آدمی مجتہد بنا ہوا ہے. وہ 3 سال پڑھ کے بھی, میں افریقہ گیا 8 سال وہاں پڑھا رہے ہیں, تو وہاں بھی کچھ اہل حدیث کے مدرسے ہیں جو اہل حدیث کی نہیں کہتے اپنے آپ کو, وہ وہیں کے کچھ الگ ہی چیزیں ہیں, وہ بھی ڈائریکٹ کہتے ہیں وہ 3 سال میں مجتہد بنا رہے ہیں. وہ صحیح ہے نا, ہمارا 8 سال میں مجتہد نہیں بن رہا, وہ فقہ کا پابند ہے, اور وہ 3 سال میں مجتہدین بن رہے. تو ہر شخص ایک راکٹ بنا ہوا ہے, ہر شخص ایک بم بنا ہوا ہے, کسی بھی وقت کچھ بھی فتویٰ دے سکتا ہے. وہ یہ اسلام کا نقصان ہوگا. تو اہل حدیث میں جو علماء ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہے, ہمیں کسی کی اتباع نہیں کرنی ہے, تو نہ کریں. وہ آپ اگر سمجھتے ہیں, پبلک کو آپ وہ راستہ بتائیں جس میں امت کا اتحاد. پبلک کو آپ یہ بتائیں بھائی میری رائے تو یہ ہے, لیکن چونکہ اس میں مجتہدین کی رائے کچھ اور ہے, تو قرآن و سنت تو انہوں نے بھی سمجھا, میں نے بھی سمجھا, میری رائے یہ ہے. اب اگر آپ کو مجتہدین کی رائے صحیح لگتی ہے آپ اس کو فالو کرو, تو میں تو یہی کہوں گا بھائی میں تو اپنی رائے پہ بھی مجتہدین کی رائے کو ترجیح دیتا ہوں. پھر اہل حدیث کہتے ہیں ہم اپنی رائے نہیں لیتے, ہم سلف کی رائے کو لیتے ہیں. ہم قرآن و سنت میں اپنی نہیں اسلاف کی رائے کو لیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. اسلاف کی رائے کو سب سے زیادہ ان 4 اماموں نے فالو کی ہے. اگر آپ اسلاف کی رائے کو لے رہے ہوتے تو پھر آپ عورتوں کے سمٹ کے نماز کے قائل ہوتے, مردوں کی طرح نماز کے قائل نہیں ہوتے, کیونکہ اسلاف عورتوں کے سمٹ کے نماز کے قائل. اگر آپ اسلاف کی رائے کو آپ لے رہے ہوتے تو آپ 20 رکعت تراویح کے قائل ہوتے. 20 کے قائل نہ بھی ہوتے تو کم سے کم 16 کے قائل ہوتے آپ, کیونکہ اسلاف میں ہمیں 8 رکعت تراویح پڑھنے والے لوگ نہیں ملتے. اسلاف نے اس کو تراویح کا نام دیا اس لیے کہ 8 تھی نہیں, کیونکہ تراویح کا لفظ 8 رکعتوں پہ بیٹھتا ہی نہیں ہے. اگر آپ اسلاف کو پہ چلتے تو آپ 3 طلاق کو 1 نہ کہتے. میں نے اس پہ کتنی دفعہ کلپ ریکارڈ کروایا بھائی, 3 طلاق کو 1 کہنا اسلاف میں کسی کا مذہب نہیں ہے. اس پہ ایک بریلوی عالم نے میرے خلاف کلپ کہا ہے کہ فلاں کا بھی رائے ہے, فلاں کی بھی رائے ہے, فلاں کی بھی صحابی کا فتویٰ 3 1 ہوتی ہیں.
تو اتنے کمنٹس میرے خلاف نیگیٹو کہ مفتی صاحب نا پھینکنے کے ماہر ہیں، اتنی بڑی بات کر دی، حالانکہ انہوں نے تو اتنے حوالے دیے. بھائی انہوں نے نام بتائے ہیں، کوئی سند نہیں پیش کی ہے. میں بھی کہہ دوں عبداللہ بن مسعود 3 کو 1 کہتے تھے، عبداللہ بن عباس 3 کو 1 کہتے تھے، حضرت اکرمہ 3 کو 1 کہتے تھے، فلاں 3 کو 1. لوگ کہیں گے ابے اتنے حوالے دے دیے. ابے سند تو دکھاؤ کہاں ہے، یہ کس نے لکھا ہے اور اس کا ریفرنس کیا ہے؟ کوئی ریفرنس نہیں ہے. کوئی بھی کہتا ہے نا ابن عباس 3 کو 1 کہتے تھے یا فلاں 3 کو، کہیں بھی نہیں ہے. کوئی سند دکھا دے. ضعیف سند کیا، سند ہی نہیں ہے سرے سے. صحیح ہے نا، ایسی ہوائی باتیں ہیں. تو دعویٰ کرنا آسان ہوتا ہے، باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوتی. لا يعجبنك من خطیب خطبۃ حتى يكون مع الكلام دلیل. شاعر نے کہا ہے کہ کسی خطیب کا خطبہ، اس کا اسٹائل تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے جب تک کہ اس کے اپنے دعوے پر اپنی بات کے ساتھ دلیل پیش نہ کر دے. تو وہ دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں. فلاں دیوبندی نے بھی لکھا 3 1 ہوتی ہیں، اور فلاں صحابی کا بھی رائے تھی، اور فلاں محمد بن اسحاق کی بھی رائے تھی کہ 3 1 ہوتی. محمد بن اسحاق امام کب سے ہو گیا فقہ کا بھائی؟ وہ تو ایک راوی ہے، مورخ ہے محمد بن اسحاق، جس کے بارے میں بڑا اختلاف ہے کہ وہ ثقہ تھا بھی یا نہیں تھا. اگر اس نے 3 کو 1 کہہ دیا تو وہ تو عام لوگوں کی طرح کا ایک شخص ہے. وہ تھوڑی اتنی بڑی مورخین کی ایسی ویلیو تھوڑی ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں محمد بن اسحاق کی حدیث احکام میں حجت ہی نہیں ہے. تو جس کی حدیث فقہی مسائل میں حجت نہ ہو، اس کو آپ نے امام کیسے بنا دیا؟ عوام دیکھ رہی ہوتی ہے فلاں بن فلان کی بھی یہی رائے ہے، فلاں بھی. تو بھائی وہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ ان کی رائے کو کوئی ویلیو دی جائے. تو اس لیے دعوے ہی دعوے ہیں، کوئی بات ہے نہیں. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب، آپ شادیوں اور فطرت میں بھی دیتے ہیں، مگر بہت سے بزرگوں اور اسکالرس کہہ رہے تھے کہ شادیوں اور لذت سکون میں پڑھنے کے بجائے جو لوگ اللہ کی رضا جہاد وغیرہ کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور زندگی سے پیار نہیں کرتے تو وہی لوگ کام کرتے ہیں. تو یہ سن کر سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے، کیا درست ہے. میرا کھوپڑا گھوم جاتا ہے، احساس کمتری ہونے لگتی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ شادیوں کی ترغیب دیتے ہو، بچے پیدا کرو، شادیاں کرو، نیچر والی زندگی گزارو. بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر دین کے کام کا نہیں رہے گا، آدمی جہاد میں جاؤ، یہ کرو وہ کرو. بھائی صاحب یہ صحابہ جہاد بھی کرتے تھے، دے دنادن شادیاں بھی کرتے تھے. نبی سے زیادہ کسی نے دین کا کام کیا ہے؟ 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم رکھی ہیں. کیونکہ دین، شادیاں چھوڑ کے دین کرنا یہ رہبانیت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پادریوں کا فلسفہ ہے. پادریوں کے ہاں ایک بھی شادی نہیں ہوتی تھی، دین کے لیے وقف کرو. پھر اس کے جو سائڈ افیکٹ سامنے آنا شروع ہوئے تو اب انہوں نے کہا کہ شادی کر لے، اس سے تو بہرحال بہتر ہے جو تو کر رہا ہے نا، یہ کر لے. انہوں نے اجازت دے دی ہے. سارے پادری نہیں، کچھ پادری ایسے غلط ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام سب چیزوں کو فوکس کرتا ہے، سب چیزوں کو فوکس کرتا ہے. تو اسلام نے دین کے کام کے ساتھ ساتھ شادیاں کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے. پہلی بات، جہاد میں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے شادیوں کی، کیونکہ جہاد میں سب سے زیادہ مجاہدین شہید ہوتے ہیں. اگر بعد والے مجاہدین شادیاں نہ کریں تو ان بیواؤں کا کیا ہوگا؟ ان کے لیے ٹرسٹ بنیں گے، سارا چندہ جو جہاد میں خرچ ہونا تھا بیواؤں کی کفالت میں خرچ ہو. پھر ان کی عزتیں کیسے؟ تبھی صحابہ کے دور میں ایسے بھی ہوا ہے، ایک جنگ میں 10,000 مجاہدین شہید ہوئے ہیں، ان کی بیواؤں کا مسئلہ کبھی کھڑا نہیں ہوا. فوراً ایک نے 2 2 3 3 کر کے ان کو نمٹا دیا. وہ شہید ہوا، تیسرے نے کر لی. ہماری سوسائٹی میں ایک بندہ مر گیا نا، اس کی بیوہ کا بیڑا غرق. تو جہاد میں تو زیادہ ضرورت ہے شادیاں کرنے کی، ٹھیک ہے نا، تاکہ ان بیواؤں کو ٹھکانہ ملے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام چونکہ سب کو دیکھ کے حکم بناتا ہے، اسلام کو 2 باتیں اور ہیں. نمبر 1، بیواؤں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ عورتیں بھی تو پیدا ہو رہی ہیں نا. اگر آپ دین کے کام میں لگ گئے، مثال کے طور پر آپ نے کہا میں بد نظری کے خلاف بیانات کروں گا، زنا کو سوسائٹی سے ختم کروں گا، میں فل جت جاؤں گا، اس میں شادیاں وادیاں نہیں کروں گا، تو آپ کتنا ہی بیان کر رہے ہوگے نا. جب لڑکیوں کی طلاق ہوگی، بیوہ ہوں گی، وہ خود زنا پہ مجبور ہوں گی. آپ نے یہ ایسے ہے جیسے میں چوری کی روٹی کے خلاف بیان کروں گا، کھانا نہیں کھانے دوں گا، تاکہ میں پورا بیان چوری کی روٹی کے خلاف میرا بیان جائے. دوبارہ مثال سمجھاتا ہوں. مجھے کسی نے کہا مفتی صاحب تندوروں سے روٹیاں بہت چوری ہو رہی ہیں، لوگ کھانا نہاری چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں، لہذا آپ اس پہ بیان کرو کہ روٹیاں لوگ چوری نہ کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اب شادیاں نہیں کروں گا، قوم کو چوری سے توبہ کرواؤں گا. میں سارا بیان میں کس پہ کروں گا کہ روٹی چوری نہیں کرو. اور اب میں کھانا پینا بھی چھوڑ دوں گا، کیونکہ کھانے پینے میں جو ٹائم لگتا وہ ٹائم بھی میں بیان میں لگاؤں گا چوری کے خلاف کہ روٹی چوری نہ کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب مجھے بھوک لگنا شروع ہوئی، کیونکہ میں بھی آدمی ہوں، میرا بھی پیٹ ہے، سب سے پہلے خطرہ یہ کہ میں جو بیان کر رہا ہوں نا وہ خود ہی چوری میں پڑے گا. ایک دن دل برداشتہ ہو جائے گا، یار برداشت سے باہر ہو گیا، چوری کر کھا روٹی. اور جن کو میں بیان کر رہا ہوں نا چوری نہیں کرو، ان کو بھی میں نے منع کیا، کھانا کھانے میں نہیں لگنا، روٹیاں خریدنا، لائن میں لگنا، یہ ٹائم ویسٹ. سارا فوکس دین کی خدمت میں لگاؤ، چوری کو سوسائٹی سے ختم کرو. خدا کی قسم وہ خود چور بن جائیں گے تھوڑے دنوں میں، کیونکہ بھوک ختم نہیں ہو سکتی. تو اب دین کی خدمت میں زنا ختم کرنا ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کیا کیا، زنا کو فوکس بنایا کہ میں زنا سوسائٹی سے ختم کروں گا. اب میں نے دیکھا یار میرا ایک شاگرد نے شادی کر لی ہے، اب وہ زنا کے خلاف تو بیان زیادہ کر نہیں رہا. پہلے 1 گھنٹہ بیان کرتا، آدھے گھنٹے بعد گھر سے فون آ جاتے ہیں انڈے لیتے ہوئے آئیے گا. میں نے کہا تو طلاق دے.
اکیلا زندگی گزار. کیا وہ خود زنا میں پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو یہ آپ کی بنایا ہوا فلسفہ ہے کہ ہم دین کی خدمت کریں گے، شادیاں نہیں کریں گے. بھائی شادیاں کرنے سے سوسائٹی میں جرائم کم ہوتے ہیں، زنا ختم ہوتا ہے، چوریاں کرپشن کم ہوتی ہیں، ڈرگس، کیونکہ خاندان بنتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے ایک دوسرے کو روکتا ہے. تو اسلام کو پتا ہے کہ شادیاں کرنے سے دین کی خدمت زیادہ ہوگی. دیکھنے میں لگ رہا ہوگا خدمت نہیں ہو رہی ہے، لیکن پریکٹیکلی ہو رہی ہوگی، سوسائٹی سے جرائم ختم ہو رہے ہوں گے. اور تیسری بات یہ کہ اسلام نے شادیوں کو اس لیے بھی فوکس کیا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں دنیا میں. ہم روز بروز ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے، بوڑھے ہو کے قبر میں پہنچنے ہیں. اسلام کہہ رہا ہے آپ جتنی بھی دین کی خدمت کر لو، نئی نسل نے آنا ہے، تو آپ کی نسل آئے گی، وہ آپ کے مذہب پر، آپ کے عقیدے پر ہوگی. اگر آپ نے نسل نہیں بڑھائی تو دنیا میں کفر کا گروتھ ریشو بڑھے گا، دین کی خدمت بہت زیادہ ہوگی، اس کا آؤٹ پٹ بہت کم ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دین کی خدمت میں آپ کی محنت بہت ہوگی، آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ اگلی نسل میں بہت کم ہوگا. اور اگر آپ نے گروتھ ریشو بڑھا دیا، محنت آپ کی دین کے لیے کم ہوگی، آؤٹ پٹ بہت. ابھی مجھے ایک بات بتاؤ، اتنے سارے لوگ جو ہم مسلمان ہیں، پاکستان میں کتنی آبادی ہے؟ بس یہ بات کر کے بیان ختم کر رہا ہوں. 24 کروڑ. ان میں سے کتنے کروڑ مسلمان ہوں گے؟ 20 کروڑ تو مرے سے مرے ہوں گے ہی نا. تو یہ 20 کروڑ مسلمان کیا یہ کنورٹڈ ہے؟ کہ پتہ ہے کیوں ہے؟ ہمارے ماں باپ نے شادیاں کی اور بچے پیدا کیے، یہ اس لیے. سمجھ رہے ہو؟ اگر وہ اتنی نسل نہ بڑھاتے، دین کی خدمت میں لگے رہتے، آج ہم 10 کروڑ ہوتے. اور غیر مسلم اور مسلم کا ریشو کچھ وقت کے بعد جا کے برابر ہو جاتا. اسلام چاہتا ہے ریشو کس کا زیادہ رہے، کیونکہ آبادی میں جس کا ریشو زیادہ ہوگا کلچر اسی کا چلے گا. آبادی ایک بہت بڑی پاور ہے، تبھی تو سیاستدان لوگ اپنے لوگوں کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ ووٹ بینک کراچی میں گورنمنٹ نے کہا کہ یہاں 1.5 کروڑ لوگ ہیں، پورا کراچی چیخ اٹھانا، اب ہم لوگ 3.5 کروڑ ہیں، تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو 1.5 کروڑ ہے؟ تو کراچی والے کیوں بتا رہے ہیں کہ ہماری آبادی زیادہ ہے؟ بھائی آبادی زیادہ ہوگی تو ہمیں مانا جائے گا کہ ان کے حقوق بھی کیا ہیں؟ زیادہ ہیں، ان کی پاور بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو یہ دنیا اس پہ آئی ہے. ہمارے والے چونکہ دم ہلانے والے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو اس لیے اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی تم مر جاؤ گے تو آگے بھی نسل ہوگی تمہاری، تو کل میرے باپ شادی نہ کرتا، اولاد نہ ہوتی، میں تھوڑی دین کی خدمت کر رہا ہوتا. میں تو 30 نمبر پہ پیدا ہوا ہوں. ہاں 30 نمبر پہ. تو 2 بچوں کے بعد اگر میرے والد کے اولاد نہ ہوتی تو میں تو نہیں آتا. اور میرے والد صاحب دین کی پوری فوکس کر کے نا کہ 2 بچے ہی اچھے، دین کی خدمت کرو. والد صاحب کے دنیا سے جاتے ہی وہ دین کی خدمت بھی کیا ہو جانی تھی؟ ختم. میرے والد صاحب نے تھوڑی خدمت کی، تبلیغ میں وقت لگایا، اتنے بچے ہوئے، ایک کو عالم بنا دیا. تو اب رزلٹ کے اعتبار سے خدمت کم ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے؟ تو بھائی کام تو لوگ کرتے ہیں، تو لوگ مارکیٹ میں آئیں گے تو کام ہوگا. گروتھ ریشو کم ہوگا تو کام ہی نہیں ہوگا. ورک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ورک جو نیچر کام کر رہی ہوتی ہے نا اس کو ورک نہیں کہا جاتا. ورک جو بندے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو ورک کہا جاتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو ورک زیادہ ہوگا تو فیکٹریوں کے پہیے بھی گھومیں گے. اور ورک کرنے والے گدھے گھوڑے ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں. انسان ہوتے ہیں تو وہ گدھے گھوڑوں کو بھی صحیح استعمال کرتے ہیں. اگر انسان نہ ہو تو گدھے بھی اپنی مرضی سے جا رہے ہوتے ہیں. میں نے جنگل کے گدھے دیکھے، زیبرا جس کو کہا جاتا ہے، اتنے آرگنائز گدھے ہیں یار. چلو پھر یہ کبھی ڈیٹیل بتائیں گے. یہ بہت لمبا سوال ہے، یہ آپ جمع کرا دیں، میں تسلی سے پڑھوں گا اس کو، پھر آپ زبان سے بتا دیں. ہاں بلیاں رکھی ہوئی ہیں. نہیں، بچے پر باپ کی اطاعت لازم ہے، اس کو چاہیے نکالے گھر سے. نہیں، بچہ غلط کر رہا ہے، اگر ابا کو گھر میں بلیاں پسند نہیں ہے تو بچے پر لازم ہے کہ وہ گھر سے باہر نکالے. بچے سمیت بلیوں کو گھر سے باہر نکالے، تھیلے میں بچہ بھی ڈالیں، بلیاں بھی ڈالیں، ان کو کہیں پہاڑ پہ رکھ کے آ جائیں. اب تو پھر تو ہم پولیس کا کیس، میں کیا کر سکتا ہوں؟ بچہ آپ کا ہے. نہیں، اس کو میرے پاس لے آئے، میں اس کو سمجھاؤں گا. تھیلے میں ڈال کے بلیوں کے ساتھ ہی لے آئیں. دیکھیں اب جب باپ کا بھی فون نہیں اٹھا رہا تو میرا تو بچہ ہی نہیں ہے. جب باپ کی نہیں سن رہا تو میری کہاں سے سنے گا نا. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے.